ایک اور صاحب بہت طویل خط لکھا ہے راولپنڈی سے، اور اس طویل خط کا خلاصہ یہ ہے، تحریر یہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 30 برس ہے، اور جس لڑکی کو ان سے یا انہیں جس لڑکی سے محبت ہے وہ خاتون، اس کی عمر 20 سال ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اس کی محبت میں اگر اونچ نیچ واقع ہو جائے تو یہ شراب پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور والدین راضی نہیں ہیں اس شادی پہ، تو شرعاً ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ لڑکی اس وقت میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، اور صاحب نے لکھا ہے کہ 30,000 کے قریب ماہانہ آمدن ہے، اور میری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو گھر سے بھگا لوں، اور ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ رمضان میں عمرہ کر کے اور پھر یہ نیک کام انجام دیں گے، اور ہم لوگ اس کے بعد حج کا بھی ارادہ کرتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دی جائے اور کورٹ میں جا کر نکاح کر دیا جائے، اور ہماری بڑی تمنا ہے کہ نکاح مفتی صاحب آپ پڑھائیں۔ یہ اس سارے 5 صفحات کے خط کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے بھائی کہ جس مردانگی کا ذکر کیا ہے کہ آج سے کوئی 300 برس پہلے ایک قوم دنیا میں آباد تھی، اور وہ بڑے مرد تھے، لیکن ان کے ہاں مردانگی کا مطلب گھروں سے لڑکیوں کو بھگانا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں مردانگی جو تھی وہ شجاع تھے، بہادر تھے، اور دشمنوں کو ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ممالک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ وہ بھی مرد ہی تھے، لوگوں کے کام کرتے تھے، تعلیم کے میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا اور مرد ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور تفریح، کھیل کود، اس قسم کی چیزوں میں بڑے بڑے ممالک سے لوگ آتے تھے، اور وہ 300 برس پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی، اور اب تو انتقال ہو گیا اس کا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ قوم جو تھی ان کی مردانگی میدان میں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ گھروں سے لڑکیوں کو بھگانا اس زمانے میں مردوں کا نہیں، لچوں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ وہ جو مرحوم قوم تھی اس قوم کا نام تھا مسلمان، اسے مسلمان کہتے تھے۔ 15ویں 16ویں 17ویں صدی تک، اور 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی میں دنیا میں پھر 2 قومیں ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے وہ منافق ہو گئے اور سامنے کافر تھے، تو اللہ کے فرشتوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اب ہر جگہ منافق اور کافر ہیں ایک دوسرے کے سامنے، اور مسلمان چلے گئے۔ سو یہ جو کام تھے اس وقت وہ جو مسلمان تھے لچوں کے کام سمجھتے تھے اسے۔ یہ اگر خط حقیقت پر مشتمل ہے اور سچائی ہے اس میں، اور یہ لڑکی واقعی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، تو اس کے حال پر ترس کھائیں، اور جو کہیں شہر میں کوئی 2-4 مسلمان رہ گئے ہیں کہیں، ان کے مستقبل پر ترس کھائیں اور اسے لیڈی ڈاکٹر بننے دیں۔ وہ اچھی لیڈی ڈاکٹر بن جائے، اور عورتیں اس کے پاس جا کر علاج کرائیں، اور عورتوں سے ہی علاج کرانا کہیں اس امت میں باقی رہ جائے، کہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے مت کیجیے، چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو تو بھی۔ ہمارے ہاں لیڈی ڈاکٹرز نہیں رہی، میل ڈاکٹرز ہیں، عورتیں اپنا علاج ان سے کرواتی ہیں، حتیٰ کہ گائنی کے کیسز ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی ناجائز ہو گیا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری بچیاں اچھی لیڈی ڈاکٹرز بنیں اور خواتین کو وہ سنبھال لیں، تو یہ شرم حیا کی جو ریل گاڑی تھوڑی سی چل رہی ہے اس کو 1 صدی اور چلنے دیجیے، اور مردانگی کے اظہار کے اور بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ زندگی باقی رہی، یہی کیوں ایک موقع ایسا ملا ہے کہ اسے گھر سے بھگانا ہے؟
یہ نفاق ہے، مردانگی نہیں ہے. صاف بات کرنی چاہیے اس کے والدین سے یا ان کے والدین کو آپ کے والدین سے، جو طریقہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے اور اس حدیث سے اس معاملے میں بھی روشنی پڑتی ہے. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک نوجوان لڑکا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک لڑکا اتنی بڑی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہا ہے اجازت، اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قریب بلایا اور ارشاد ہوا کہ تم مجھ سے بدکاری کی جو اجازت مانگتے ہو تو تم یہ بتاؤ کہ کیا اگر کوئی شخص تمہاری والدہ کے ساتھ یہ حرکت کرنا چاہے تو تمہیں یہ بات قبول ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایسے بھی میں اجازت نہیں دیتا. آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کے ساتھ؟ اور بعض روایات میں بیٹی کا آتا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو قطعاً اجازت نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جس لڑکی یا جس خاتون کے ساتھ یہ حرکت کرو گے آخر وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی. اس لیے یہ مردانگی کے جوہر کل کو آپ کو دکھانے کوئی آ جائے اور آپ جب والد بنے اور اس وقت آپ کی صاحبزادی کو کوئی یوں گھر سے بھگانا چاہے تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر اس وقت کیا ہوگا. ہمارے شیخ کہتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے متعلق فرماتے تھے ہمارے حضرت لاہور میں تھے اور انہوں نے ایک دن ہمیں سنایا کہ لاہور میں ایک ایسے ہی ملنگ قسم کا درویش آدمی پڑا رہتا تھا سڑک پہ. میں ایک دن جو گزرا اس کے سامنے سے تو اٹھ کے مجھ سے ملا، بڑا خوش ہوا تو میں بیٹھ گیا اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی تو ایسے ہی فٹ پاتھ پہ لیٹا رہتا ہے، یہ مجھ سے ملنے کی آخر اس کو کیا سوچی. تو بہت محبت سے پیش آیا، ہاتھ چومے اور کہنے لگا مولوی صاحب اس لاہور شہر میں ایک تم آدمی ہو اور ایک میں آدمی ہوں، باقی سارا دنیا لیٹ کے تماشا دیکھتا رہتا ہوں. کوئی کتا جا رہا ہوتا ہے، کوئی سور جا رہا ہوتا ہے، کوئی بھیڑیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. اس پورے لاہور شہر میں جانور ہی بس گئے ہیں، بس ایک آدمی آج تم نظر آئے ہو تو اس لیے اٹھ کے ملاؤں کہ شکر ہے کوئی آدمی ہے. آدمی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہوں اور آنکھیں اور کان ناک ہوں. آدمی ان صفات سے بنتا ہے جو روح میں ہوا کرتی ہیں اور روح پر جنس اور درندگی اور یہ چیزیں اگر غالب ہوں تو وہ آدمی آدمی نہیں رہتا. نظر والے جب اسے دیکھتے ہیں تو اسے کچھ اور ہی دیکھتے ہیں. اتنے تفصیلی خط میں آپ نے جو گھر سے بھاگنے کا منصوبہ ارشاد فرمایا ہے، گھر سے بھاگی ہوئی نہیں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ اس نے زندگی میں چین پایا ہو. بہت زیادہ ہوا کیا ہو جائے گا، 10-20 سال آرام سے گزار لیں گے. پھر جب اپنی اولاد ہوگی نا تو اللہ کا یہ قانون سامنے آتا ہے. یہ جو لڑکیاں زبان کی تیز اور گھروں سے بھاگنے کی اور محبت میں جیالوں کے ساتھ فرار ہونے کے منصوبے بناتی ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو تج دینے، اپنے بھائیوں کو تنگ کرنے، معاشرے میں ایک برا رجحان بنانا، ان سب چیزوں کی سزا ملتی ہے. جب بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کا بڑھاپا غارت ہو جاتا ہے، بڑھاپا برباد ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی آفت آ کر ہی رہتی ہے اور سب کچھ دے بھی دے شوہر تو بھی جس چیز کا نام سکون ہے. ہم نے نہیں دیکھا کسی عورت نے اپنے گھر والوں کی عزت برباد کی ہو اور پھر اس کے بعد اس نے سکون کی زندگی بھی گزار لی ہو. ماں باپ بہن بھائی خاموشی سے ذلت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے تو کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی گرفت جب آیا کرتی ہے پھر اس کی اپنی اولاد اٹھ کے گھر سے بھاگی ہوئی کو جوتے بھی مارتی. اور ہم آپ سے ایک اور بات پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو بھگا کے شادی کر لیں گے، کورٹ میرج ہو جائے گی، آخر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے آپ کے یہاں بھی تو اولاد ہوگی. پھر آپ کی اولاد
اسی معاشرے میں رہے گی، اور ایسی چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہتی. 50 سال پہلے کی باتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں کہ کون کس کے ساتھ بھاگی تھی. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں جب اسکول میں جائیں گے، محلے میں ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، تو پھر جب بچوں کے کان میں پڑے گی کہ تمہاری ماں تو بھاگ کے فلاں کے ساتھ چلی گئی تھی، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ شراب پی کے مر جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اگلی نسل برباد کر دی جائے، اور ان بچیوں کو جو آپ کی اولاد ہوگی کل کو تانے سننے کو ملے کہ تمہاری ماں تو اس وقت فلاں کے ساتھ بھاگی ہوئی تھی. محبت سچی ہونے کا جو اتنا رونا رویا ہے نا، تو آپ جانتے ہوں گے، یا ممکن ہے اگر یہ سب کچھ سچائی ہے تو وہ خاتون جانتی ہوں گی، ہو کوئی ایسی محبت. لیکن ضرور فرق کر لیجئے کہ یہ محبت ہے یا کھانے پینے کی مستی ہے. کہ 30,000 کی تنخواہ اور لڑکی کا اتنا پڑھا لکھا ہونا اور اس کے کیریئر کا شاندار ہونا، اور کل کو وہ بھی ایک کلینک کھولنے اور اس سے بھی آمدن شروع ہو جائے، کیا محبت ہے یا یہ چیزیں ہیں؟ دونوں میں فرق کر لیجئے. آدمی کی نیت کا ساری زندگی اس پر اثر باقی رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے نکاح کیا اس لیے، اس نیت سے کہ وہ اپنے دین کو محفوظ کرے، اپنی عزت کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک عزت کا تاج پہنا دیں گے. ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے. اس کی نیت یہ تھی کہ اپنی جوانی کو محفوظ کرے، کسی گناہ میں نہ پڑ جائے. یہ نیت نہیں کر لی تھی کہ لیڈی ڈاکٹر سے پیسے کمائیں گے. ہمیشہ اپنی نیت کو بلند اور اچھا رکھنا چاہیے. ولیعوذ باللہ یہ جو خاتون اور آپ ہیں اس کی تشبیہ نہیں دے رہے، خدا نخواستہ، مگر بات کی وضاحت کے لیے کہتے ہیں کہ آج تک کبھی کسی ایسے دیوانے کو بھی دیکھا ہے جو کہ بھینس اس لیے خرید رہا ہوں کہ ذرا اپلے اچھے بنیں گے، گوبر اچھا ہوا کرے گا؟ بھینس دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے بھائی، وہ اپلے تو بننے ہی بننے ہیں. اسی طرح شادیاں اور یہ نکاح اور یہ تعلقات اچھی نیتوں سے کیے جاتے ہیں، باقی ضمنی فوائد وہ تو حاصل ہونے ہی ہیں. حتیٰ کہ جو اولادیں خواہشات اور مستی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور جو اولادیں صحیح نیت کا نتیجہ ہوتی ہیں، ان اولادوں میں فرق ہو جاتا ہے. ایک آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ سارا عمل اس کے نتیجے میں اگر اولاد ہوتی ہے تو مجھے ایسی اولاد چاہیے جو تیرے دین کا کام کرے، صالح ہو، نیک ہو اور تیری مخلوق کے کام آ سکے. اور ایک آدمی بغیر اس دعا کے اپنی مستی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ان دونوں کی اولاد میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت لکھنؤ میں بہت زیادہ فحاشی عام ہو گئی ہے اور لڑکے اور لڑکیاں کسی کے قابو میں ہی نہیں آتے. تو شیخ نے کہا انہیں کیا کہتے ہو؟ یہ ان کے والدین کی دعا نہ کرنے کا نتیجہ ہے. ان کے بڑوں نے جو نیتیں کی تھی آگے اولاد پھر ویسے ہی مل رہی ہے. اور اگر انہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دیا ہوتا شیطان سے تو آج یہ معاشرہ اس طرح کا نہ ہوتا. اور جہاں تک ماشاءاللہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نکاح پڑھا دیں، تو بھائی اس کے لیے آپ روشن خیال مسلمانوں کی طرف ذرا رجوع فرما لیں. یہ جو روشن خیال مسلمان ہے نا، ترقی پسند مسلمان، ماشاءاللہ ان کے ہاں نکاح ہی نہیں بہت سہولتیں مل جائیں گی. فیملی پلاننگ ہے، اس سے بڑھ کے ابارشن ہے، سب چیزیں اطمینان ہو جائے گا. ساری محبت کی کلئی وہاں پہنچ کر کھل جائے گی.